MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افضل ذکر اللہ تلاوت القرآن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، کافی عرصے کے بعد بائبل پور کی اس مسجد میں مکتب کے اس جلسے میں حاضری کا پھر موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا فانی ہے، ختم ہونی ہے، اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور جو بھی اس دنیا میں آیا اور ہماری نظروں کے سامنے گیا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہم بھی جائیں گے اور پلٹ کر ہمیں آنا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس زمانے میں اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ ہمیں جو لائف ملی ہے وہ ایک ٹیمپرری لائف ہے۔ ہماری زندگی یہاں ابدی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، بلکہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک عارضی زندگی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے تو پھر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کوئی چاہ کر بھی رہ نہیں سکتا، اور کوئی پوری طاقت استعمال بھی کر لے کہ میں جانا نہیں چاہتا، تب بھی اس کی کچھ چلنی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل بھی بنایا ہے، دار الامتحان بھی بنایا ہے۔ یہ عمل کی بھی جگہ ہے اور یہ امتحان کی بھی جگہ ہے۔ یہاں ہم جو کر کے جائیں گے اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد کیا ہے انعام ملے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریر کا موقع نہیں ہے کہ چند باتیں ہم غور کریں کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ اس کا مزید احسان یہ ہے کہ اس نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی آج ہمیں نہیں ہے، لیکن دنیا پریشان ہے کہ مسلمان کیوں ہیں۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہیں اس کے لیے ایک بات تو یہ طے ہے کہ ایک اللہ کے ماننے کی وجہ سے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد وہ ایک مومن بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ وہ بھلے اس دنیا میں کچھ بھی عمل نہ کرے، یوں ہی چلا جائے، تب بھی اس کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں تکلیف جھیلنے کے بعد راحت ہے، آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، آسانی ہے، اور اللہ کی جنت میں وہ جائے گا۔ اب غور کریں کہ جس دنیا میں ہمیں اس کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس کے اجالے کو دیکھ کر، اور اس کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر، اور اس کی فانی کے ترقیات کو دیکھ کر ہماری بھی آنکھیں غیروں کی طرح خیرہ ہو رہی ہیں اور ہم بھی بے چین ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ صاف اعلان کرتے ہیں
کہ کافروں کا شہروں میں الٹنا اور پلٹنا اور پلین پہ سفر کرنا اور منٹوں سیکنڈوں میں اس ملک سے اس ملک کو چلے جانا، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ دنیا کی جو پونجی ہے بڑی حقیر پونجی ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا اعلان کیا جائے، اس کے دماغ میں جو صدا پہنچے تو اللہ کے نام کی صدا پہنچے، اور اس کے دل میں جو بات اترے تو اللہ کا نام اترے۔ یہ کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس معصوم بچے پر دشمن بھی، کٹر دشمن، جانی دشمن بھی دشمن کے بچے سے پیار کرنے لگتا ہے، یہ تو بچہ ہے، اس سے میں کیا دشمنی کروں۔ لیکن شیطان جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے دنیا کی گود میں آتا ہے تو شیطان کا حملہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے پیارے آقا نے یہ ترتیب ہمیں بتائی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، اذان پڑھی جائے کہ اللہ اکبر کی صدا، اور اس کو ایک گواہی اس کے کان میں جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، مقصود وہی ہے، مطلوب وہی ہے، محبوب وہی ہے، محمود وہی ہے، اور یہ گواہی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ پیغام دیا گیا۔ اب غور کریں کہ ہم مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربی، اس میں کوئی دو رائے ہے؟ مسلمان کی زبان، ہمارے نبی کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ نبی کی زبان عربی، اور جنت کی زبان یہ بھی عربی۔ تو ہم مسلمان کو سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ اب غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اچھا ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ جو زبان اللہ کی زبان ہے، جو زبان ہمارے نبی کی زبان ہے، جو زبان مسلمانوں کی زبان ہے، جو زبان جنت کی زبان ہے، وہ زبان ہمیں پہلے سیکھنی چاہیے، اور وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں پہلے الف با تا سا پڑھو۔ الف با، دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہا جائے، جب 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہا جائے۔ 7 سال ہوتے ہی فوراً کے مسجد اس کو بھیج دیں گے نماز کے لیے۔ 7 سال کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جب 5 سال 6 سال کا بچہ ہو تو آہستہ آہستہ اس کو سکھایا جائے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نرسری اسکول کا اور پری نرسری اسکول کا، LKG کا، UKG کا، یہ کانسیپٹ ہمارے اسلام کا ہے۔ غیروں نے اس سے ہمیں چھینا، ہم سے لوٹا، اور چونکہ چمک دمک کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو سامنے پیش کیا تو ہم بھی کہے بہہ پڑے، ہم چل دیے۔ لیکن وہی نظام ہمارے پاس ہے، لیکن نہ ہمارے پاس ٹیبل ہے، نہ کرسی ہے، نہ یونیفارم ہے، نہ ٹائی ہے، نہ اچھے بیگ ہیں۔ لیکن بے غربت کے ساتھ ایک امام بلاتا ہے، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، بھیجو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، رسول کو پہچاننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، جنت کو جاننے کے لیے، آخرت کو پہچاننے کے لیے۔ اب کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں، کیوں؟ یہاں نہ شوٹ ہے، نہ پٹ ہے، نہ ظاہری کوئی دکھاوا ہے، یہاں تو غربت کی زندگی بیٹھنے کے لیے صحیح چٹائیاں بھی نہیں۔ اور یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ یہ درگت ہم نے بنائی ہے۔ مسلمان کی پہلی زبان عربی زبان ہے، اس کے بعد مسلمان کی جو دوسری زبان ہے کیا ہے؟ ہم اپنے علاقے میں جو بولی بولتے ہیں، بھلے ٹوٹی پھوٹی زبان بولیں، اردو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الف با کے بعد الف بے پڑھا جائے، الف با پڑھنے کے بعد الف بے پڑھا جائے۔ اور تیسری زبان جو عالمی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، وہ انگریزی ہے۔ اب اس کو بھی پڑھیے، کون منع کرتا ہے؟ صرف ہمارا یہ کہنا ہے ترتیب کو پلٹیے، ترتیب نہیں پلٹیں گے تو آپ پلٹ جائیں گے، ترتیب نہیں پلٹیں گے ایمان کا خطرہ ہے، ترتیب نہیں پلٹیں گے تہذیب بدل جائے گی، ترتیب نہیں بدلیں گے کلچر بدلے گا، ترتیب نہیں بدلیں گے تو کیا ہے خسارے اور نقصان میں پہنچنے کا ڈر ہے، ترتیب نہیں بدلیں گے۔ آپ کا بچہ جو مسلمان بن کے اپنے گھر سے جائے گا اسکولوں میں اور کالجوں میں، جب یہ لوٹے گا تو مشرک ہوگا، ملحد ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمان گھر سے گیا عبداللہ بن کے اور لوٹا کیا بن کے؟ مشرک بن کے، ملحد بن کے۔
پھر اللہ کا انکار کر رہا ہے، رسول کا انکار کر رہا ہے، جنت کا انکار کر رہا ہے، جہنم کا انکار کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ہم نے ترتیب پلٹ دی. کوئی عالم منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو انگریزی پڑھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں ترتیب کو بدلیے. اور آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، IAS بنانا چاہتے ہیں، IPS بنانا چاہتے ہیں، صرف آپ اتنا چاہتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جب بچہ قرآن پڑھ لے گا اور اللہ کے قرآن جب اس کے سینے میں اتر جائے گا تو اس کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے اور اس کا دل روشن ہو جائے گا. جب قرآن اس کے سینے میں ہوگا اور جب قرآن اس کے دماغ میں ہوگا، جب قرآن کے اثرات اس کے ہاتھوں پیر میں ہوں گے، جب اس کے قرآن کے اثرات اس کی زبان ان کی نگاہوں میں ہوں گے، تو پھر وہ انجینئر نہیں اچھا انجینئر بنے گا، صرف ڈاکٹر نہیں اچھا ڈاکٹر بنے گا، صرف IPS نہیں ایک اچھا IPS بنے گا، صرف IAS نہیں ایک اچھا IAS بنے گا، صرف جج نہیں ایک اچھا جج بنے گا. ہم تو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں. ہماری سوچ آپ سے بلند ہے، آپ غور کریں. اور یہ ہوا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جن نسلوں نے، جن لوگوں نے اپنے ایمان کے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے موجودہ نسل اور آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے تھوڑی سی فکر کی ہے، آج اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آج ان کا ایمان سلامت ہے، ایمان ان کا بچا ہوا ہے. اسپین کسی زمانے میں اسلامی کلچر کا سینٹر تھا، مذہب تھا. اسپین کے تھرو سے یورپین کنٹریز کے اندر اسلام پھیلا ہے. پھر اسپین پہ حالات آتے ہیں. حالات ایسے آئے کہ مسلمان کو مار دیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کی جائیداد کو تباہ کیا گیا. لیکن کچھ مسلمان وہاں سے لاکھوں مارے گئے اور کچھ گئے، کدھر گئے؟ انہوں نے فرانس کا رخ کیا اور فرانس چلے گئے. لیکن فرانس جانے کے بعد کیا کیا انہوں نے نہ وہاں جا کر نہ مسجد بنائی، نہ مکتب بنایا، نہ مدرسہ بنایا، نہ بچوں کے دین اور ایمان کی فکر کی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ان کا نام مسلمانوں کا، لیکن وہ بچے سور کا گوشت کھاتے ہیں. ان کا نام مسلمانوں کا، وہ بچے حرام و حلال کی تمیز نہیں جانتے. وہ شراب کے عادی، وہ جوئے کے عادی، وہ ہر بدماشی کے عادی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ان کے لیے قرآن کا کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا. اس کے برعکس آپ ان ملکوں کا بھی جائزہ لیں جو ہمارے ایشیا کے لوگ یہاں سے گئے اور دوسرے ملکوں سے جب لوگ گئے، جب دوسرے ملکوں میں پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے مسجد، عبادت گاہ یا عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی یا مسجد بنائی اور فوراً انہوں نے کیا ہے چھوٹا سا مدرسہ قائم کر دیا. آج وہاں کے بچوں کو دیکھیے آپ کہ ان کا دین و ایمان ایسا محفوظ ہے، ایسا محفوظ ہے. تو آج وہ بچیاں جب نکلتی ہیں، وہ بہنیں جب باہر نکلتی ہیں، نقاب پوش ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہ کسی عالم کے گھر کی بچیاں ہیں. لیکن اور ان کے نوجوانوں کے چہروں میں داڑھیاں ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، کلیکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، لیکن ان کا ایمان محفوظ ہے. بائبل پور کے مسلمانوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ سنگڑے جیسے علاقے میں آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے. یہ بھی ایک انعام ہے، انعام ہے. آپ کو ارتداد کی بستیوں کی خبر نہیں ہے، آپ کو کفر اور الحاد کی بستیوں کی خبر نہیں ہے کہ ایمان کیسے لوٹا جا رہا ہے اور ایمان کا کیسے سودا کیا جا رہا ہے. آپ کسی سرزمین کے اندر آپ اگر جائزہ لیں گے، سارے نام مسلمانوں کے، سارے نام، پورا کا پورا گاؤں عیسائی بن چکا ہے، پورا کا پورا گاؤں. وہاں آپ مسجد نہیں چرچ بن چکا ہے، چرچ بن چکا ہے. اب ان کے ایمان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ تقریباً آزادی کے بعد سے کہ آپ کو ایک بڑا مدرسہ ملا، بڑے علماء ملے اور وہ سلسلہ جاری ہے. اور اس سلسلے کو اپنی نسلوں کو یہ بتا کر جاؤ کہ علماء سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، علماء سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، مدارس سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. اور اس ملک کی جو درگت بنائی گئی اور آزادی کے جنگ میں جو کچھ ہوا اور آزادی کے جو 10-15 سال، آزادی کے بعد کے جو 10-15 سال ہیں، اتنے خطرناک، المناک اور وحشتناک ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جائے، کلیجہ منہ کو آ جائے. لیکن اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، اللہ
اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں. جمعیت علماء کے ایک سپوت حضرت حسین احمد مدنی نور رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی عاملہ کی میٹنگ بلائی ہے، اور اس عاملہ کی میٹنگ میں مولانا آزاد بھی تشریف لائے ہیں، اور مولانا آزاد کے بعد جو انہوں نے بات وہاں رکھی گئی تو اس میں یہ عہد لیا گیا کہ جمعیت علماء کا پہلا کام یہ ہے کہ جمعیت علماء جہاں مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی فکر کرے گی، جمعیت علماء اسلام کے مذہبی تعلیم کی حفاظت جمعیت علماء پہ فرض ہوگی. ہمارے اکابر نے کیا کیا کوششیں کی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے بہت خوش نصیب ہیں. بات کو لینے کی ضرورت ہے. یہ بچے دیکھیے، ہمارے بچے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بالکل بننا چاہیے، ہم تو اس کے داعی ہیں. ہزاروں تقریریں ہماری ہو چکی ہیں ان علماء کی اڑیسہ کے کونے کونے پہ، ہم تو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا بچہ انجینئر بن گیا، میرا بچہ بن گیا، آپ کا بچہ بن گیا، اس کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فیوچر بنانے، ہمارے بچے کے فیوچر کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچے کے فیوچر کو ضرور بنائیے. ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، مستقبل روشن ہونا چاہیے. لیکن یہ مستقبل کب تک کا ہے؟ 60 اور 70 سال کا. اور دنیا کا کوئی کالج اور دنیا کا کوئی اسکول اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کے بچے کو 16 سال پڑھنے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتی کہ ہم آپ کے بچے کو نوکری بھی دے دیں گے. دیں گے؟ نہیں. لیکن مکتب کے 4-5 سال میں جو بچہ آپ کا دین سیکھے گا، ایمان سیکھے گا، کلمہ سیکھے گا، نماز سیکھے گا، حلال و حرام کی تمیز سیکھے گا اور واجبات و فرائض سیکھے گا، اس کی گارنٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کتنے سالوں کی ہے؟ اربوں خربوں سالوں کی ہے. اربوں خربوں سالوں کی ہے. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے ہمارے طرف سے کیا کوشش؟ اس لیے میرے دوستو، اس بھول بھلیا کے دنیا میں اپنے آپ کو مت بھولیے. خدا فراموشی اور خود فراموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے. قدر کریں، ہم قرآن سے جڑیں، ہم حدیث سے جڑیں، ہم رسول اللہ سے جڑیں اور دینی شاعر سے جڑے رہیں. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر بچہ دینی تعلیم حاصل کرے. اس کے بعد دنیا کے میدان میں اسے چھوڑ دیا جائے. یہ تو دنیا ہمارے لیے بنائی گئی. یہ قائد ہے مسلمان، لیڈر ہے، لیکن لیڈر اور قائد جس مذہب کا ہے اور جس اسلام کی اور جس دھرم کی اور جس مذہب اور جس ریلیجن کی وہ ترجمانی کرنے والا ہے، اگر خود اسے اس کے دھرم کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ وسیم رضوی بنے گا. پڑھ لکھ کر کیا بنے گا؟ وسیم رضوی بنے گا. پڑھ لکھ کے کیا بنے گا؟ سلمان خورشید بنے گا. یہ سب کچھ ہوگا اس دنیا کے اندر. اس لیے میرے دوستو اور میرے بزرگوں، دیکھیے، اگر ہم نے ابھی کوشش کی، قبر میں مجھے بھی سونا ہے اور قبر میں آپ کو بھی سونا ہے. ممکن ہے کہ اس کا نفع نہ پہنچے، اور مجھے یقین ہے کہ قرآن کا نفع دنیا میں پہنچتا ہے. اور ساری دنیا یہ کہتی ہے مولوی بن کر کھائے گا کیا، لیکن ساری دنیا کو یہ پتا ہے کھانا تو صرف مولوی کھاتا ہے، باقی لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے. کھانا اللہ نے اس کے لیے ایسا انتظام کیا، پوری دنیا کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کو بھوکا سونا پڑے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد یقین ہے مجھے اللہ کی ذات پر، اور تجربہ اس کا مشاہدہ اور شاہد ہے کہ کوئی حافظ قرآن بھوکا سو جائے، قرآن جس کے سینے میں بھوکا رہے وہ بھوکا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اور ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، روزی کے مسئلے کو حمل کر دیں گے، فقر و فاقہ دور ہوگا. اس لیے سارے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امام صاحب کا شکریہ ادا، قدر کیجیے ایسے اماموں کی، آگے بڑھائیے. ان کی ضروریات کے کفیل اصل اللہ ہے، لیکن اسباب کی یہ دنیا اللہ نے بنایا ہے. ہم اپنے اماموں کو اور علماء کو اور حافظوں کو خوش رکھیں. جب ہم انہیں خوش رکھیں گے اللہ ہماری اولادوں کو خوش رکھے گا. دین کا کام پیار سے، محبت سے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جب اگر زندگی سلامت رہی پھر آنا ہو تو ایک اچھا جلسہ ہونا چاہیے، شاندار قرآن پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے، آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائیں.
قرآن کے ساتھ ہمارا جینا ہو اور قرآن کے ساتھ ہمارا مرنا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.